حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے ساتھ ہجرت کر کے عراق سے شام کے علاقے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا جو سخت بدکاری اور بے حیائی میں مبتلا تھی۔ یہ قوم سدوم اور عمورہ کے علاقے میں آباد تھی، جو آج کے اردن اور فلسطین کے قریب بتائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر متعدد صورتوں میں آیا ہے، جیسے سورۃ الاعراف، سورۃ الہود، سورۃ الحجر۔ سورۃ الحجر قوم لوط کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا گناہ جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں میں کسی نے نہیں کی؟ یہ لوگ ہم جن پرستی میں مبتلا تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کرتے، ڈاکے ڈالتے، مہمانوں کی بے عزتی کرتے اور نبی کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لیکن وہ نہیں مانتے، بلکہ کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ جب قوم اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ کے فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں خوشخبری دی۔ پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں اپنی قوم کی بدکاری کا علم تھا۔ قوم کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، مگر وہ باز نہ آئے۔ آخرکار فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ فرشتوں نے حکم دیا، آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں کے ساتھ تھی، وہ پیچھے رہ گئی۔ پھر صبح کے وقت خوفناک عذاب آیا، زمین کو الٹ دیا گیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، پوری بستی تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو نشان عبرت بنا دیا۔ تو دوستوں، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام تباہی ہے۔ بے حیائی اور فحاشی معاشرے کو برباد کر دیتی ہے۔ نبیوں کی بات نہ ماننا ہلاکت کے سبب بنتا ہے۔ اللہ کا عذاب اچانک بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو مہلت دیتا ہے، مگر جب حد پار ہو جائے تو پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے، سخت توبہ کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔